وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 14، درس نمبر 1493. آج کا موضوع، کیا ہم یقینی طور پر جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے. اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی. یہی تو نقصان صریح ہے. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے. یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر. بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے. ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 14. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جنت کا تذکرہ ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا ہے. جنت کیا ہے؟ کامیابی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جنت کے لیے. ابتدائی طور پہ چونکہ اس کو علم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کا بھی انتظام کر دیا ہے. ان علینا للہدیٰ، ہدایت دینا انسان کو، اس کی منزل اور منزل کا راستہ بتانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. پھر انسان کو اپنے اختیار پر چھوڑ دیا ہے. جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے.
وہ لوگ جو اپنی مرضی سے جنت میں جانا چاہیں پھر ان کے لیے جنت کے راستے پر اگر چلیں تو وہ جنت پہنچ جائیں گے، لیکن جنہوں نے جنت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ دنیا کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، نہیں، دنیا کو استعمال، دیکھیں نیت بدل جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہے انسان، لیکن اب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مخلص ہے، ایک کہتا ہے یار میں نماز لوگ مجھے نماز پڑھتا دیکھ لیں تو اچھا ہوگا کہ میں نیک لگوں گا لوگوں کو۔ اب ایک جائے گا جنت میں، یکساں کام ہے، ایک جنت میں جائے گا، ایک دوزخ میں جائے گا۔ ایک تو مشرکانہ کام کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ دو روزے دار ہیں، ایک نے خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا، ایک نے یار سب روزے ہیں، سب لوگوں کے روزے ہیں، میرے ہوں تر ہوں یا میں کھاتا پیتا رہوں تو لوگ تو برا سمجھیں گے، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو دونوں روزے دار میں ایک روزے دار جنت میں جائے گا، ایک جو ہے جہنم میں جائے گا۔ مسجد بن رہی ہے اور دو آدمی ہیں، ایک نے چندہ دے دیا 10,000 خالص اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے نے دکھاوے کے لیے 10 لاکھ روپے دے دیے۔ وہ 10 لاکھ روپے والا جہنم میں جائے گا، 10,000 والا جنت میں جائے گا۔ دیکھیں فرق پڑتا ہے، نیت سے فرق پڑتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اسلام کا ہمارے بنیادی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھیں میں صاف بات کر رہا ہوں، گھما پھرا کے بات کرنا میری عادت نہیں ہے، صاف بات۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہونی چاہیے تھی اللہ، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم تو یہ نہیں کہہ پا رہے۔ تو مسئلہ یہاں پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے کہ ہم نے جہنم کا انتخاب کر لیا ہے، اپنی نیت کو خراب کر کے لاشعوری طور پر ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور پھر باقی تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا کام تو بتانا ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں غیر شعوری طور پر ہم لوگ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ دیکھیں دین کو تو ہم نے آپ کو پتہ ہے محدود کر دیا ہے چند اعمال تک۔ خاتون خانہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بھی شوہر کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی تو منہ پھیر لیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی گالیاں، اور کبھی بہت شوہر بہت کمزور ہے تو کوئی تھپڑ وغیرہ بھی بیوی دے دیتی ہے، اگر ایسا ہے۔ اکثر برعکس معاملہ ہوتا ہے بھارت، اور لڑائی جھگڑا شکوہ شکایت عام طور پہ آپ دیکھیں یہ تو خواتین میں عام ہے۔ ناشکری جو ہے، حضور نے خواتین کے گروہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ تم صدقہ دیا کرو، تم میں سے اکثر کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا حضور ایسی کیا بات ہے ہم میں کہ ہم میں سے اکثر جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو جو باتیں حضور نے علامات بیان کی تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری ہو، ساری زندگی شوہر رکھے گا، دیکھے گا، پالے گا، دوائیاں لا کے دے گا، کھانا کپڑے سب، تو کچھ ایسا لمحہ آتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ تو عام ہے یہ ناشکری جو ہے۔ یہ تو دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ نفس آپ سے، شیطان اور نفس آپ سے ایسی باتیں کرواتا رہتا ہے جس کی بنا آپ بسا اوقات کفریہ جملے آپ بول دیتے ہو۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات، کفریہ جملے بول دیتے ہو، کفریہ عقائد ہیں ہمارے،
یہ تو ہیں عقائد، عقائد تو کفریہ ہیں کہ بھئی یہی زندگی ہے، اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہ کافروں کا نظریہ ہے، ہم نے اپنا لیا ہے، عملی طور پہ ہم نے اپنا لیا ہے۔ ان ہی الا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس یہی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے، دیکھیں ذہنی اپروچ کو تو دیکھیں نا، ہماری اپروچ بس ظاہری فائدے تک محدود ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں، آسان الفاظ میں اور آسان لہجے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم تو اپنے مفادات کے غلام ہیں بس۔ آج کا انسان مرد ہو یا عورت ہو، شوہر سے بعض عورتیں نبھاتی ہیں، رشتہ نبھاتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، یہ کرتی ہیں، دل سے ان کو پسند نہیں ہوتا شوہر، بس نبھاتی ہیں۔ تو اب یہ تو ایک مجبوری کی سی حالت ہو جاتی ہے نا، نبھاتی ہیں، رشتہ نبھاتی ہیں۔ گھر میں مطلب ماں باپ مر گئے، اب ہم اکیلے ہیں، بیٹے اپنے کام کر رہے ہیں، اور یعنی میکا کوئی خاص نہیں ہوتا، تو بس وہ نبھاتی ہیں، پھر ان کو مجبوراً نبھانا پڑتا ہے۔ بس کافی سارے ایسے وہ ہیں، حالات آ جاتے ہیں نا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ جنت کی میں بات کر رہا ہوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناکامی کے لیے نہیں، کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اونچی پرواز کے لیے بھجوایا ہے، نیچی پرواز کے لیے نہیں۔ اگرچہ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ پرواز تو آپ کریں گے، لیکن اگر آپ نے اونچی پرواز نہ اختیار کی، اللہ کو منزل نہ بنایا، طائر لاہوتی نہ بنے، تو اب آپ زمین کی طرف، زمین کی تاریکیوں میں آپ کا سفر جاری رہے گا۔ یعنی آپ پھر اڑان تو آپ کی ہے یا نیچے یا اوپر، یا جہنم میں یا جنت میں، دو ہی مقامات ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آخرت میں جب ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ دوسری جگہ ہے فریقٌ فی الجنت وفریقٌ فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ ہم لوگ دوزخ کے راستے پر رواں دواں ہیں، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اہل ایمان جائیں گے جنت میں۔ ہم تو ایمان کے معنی سے بھی واقفیت نہیں رکھتے، ایمان کا مطلب بھی نہیں پتا، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں پتا، ہمیں دین کی حقیقت بھی ہم نہیں جانتے، قرآن کی ضرورت سے ہم آگاہ نہیں ہیں، پیغمبر کے اسوہ حسنہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جنت تو آپ کے لیے نہیں ہے۔ کم از کم میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اللہ کو منزل نہیں بناتے، اور دین اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور محمد رسول اللہ کے طریقے پر اگر آپ زندگی نہیں گزارتے، تو پھر آپ جہنم جائیں گے سیدھے سیدھے، وہ جہنم جس پر اس وقت آپ کا یقین نہیں ہے، لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والے جائیں جنت میں، اور جن کا ایمان نہیں ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ میں ابھی کہہ نہیں سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے قصداً عمداً اللہ کو منزل نہ بنایا، جنت کے راستے پر نہ چلے، اور دنیا کو آپ نے ترجیح نہ دی آخرت پر، تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، وہ آیت جو تھیں 11، 12، 13، 3 آیت پڑھ چکے ہیں، آپ پھر ان میں ہیں۔ دیکھیں، دو ہی اس وقت بھی دنیا جو ہے دو ٹولیوں میں منقسم ہے اس وقت بھی، ایک اہل جنت ہیں اور باقی اہل دوزخ ہیں۔
تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ یہ تھوڑے کا لفظ قرآن میں ہے، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور باقی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو ہم تو دیکھیں نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اللہ اللہ اللہ، تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ایمان اور عمل صالح کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں جائیں گے یہ لوگ۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کو اپنی پہچان ہو، پھر آپ اپنے رب کو پہچان لیں کہ رب میری منزل ہے، خالق اور مالک بھی ہے اور میری منزل بھی وہ ہے، اور میں نے اسی کے راستے پر چلنا ہے۔ آپ کا بالکل یہ یقین ہو، اہل ایمان کا یہ یقین ہوتا ہے، پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کی حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح جوڑا ہوا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں، میں سادے الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، یا مطلق ایمان کی بات ہے۔ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر تفصیل نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مقصود اللہ ہو۔ جب تک آپ کا مقصود اللہ نہیں ہوگا آپ اللہ کی بندگی نہیں کر سکیں گے۔ بندگی کیا ہے؟ عمل صالح ہے، عبادت بندگی اور بندگی عمل صالح۔ لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی اور آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، اب آپ کا عمل بد میں شمار ہوگا، چاہے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں یا تلاوتیں کر رہے ہیں یا زکاتیں دے رہے ہیں یا حج پہ جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، یہ سب جو ہے یہ اعمال بد میں شمار ہوں گے۔ یہ بات میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کوئی غلطی میں نہ رہے۔ زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی اللہ نہیں ہے اور آپ یکسو نہیں ہیں، آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ اس میں یکسو نہیں ہیں، تو پھر تو آپ اہل دنیا میں ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام سے آج ہمیں کوئی خاص سروکار نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالا ہوا ہے۔ میں یہ کام کروں گا، اتنا کروں گا، اتنا نہیں کروں گا، یا یہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ دیکھیں، اصل میں ہوتی ہے ترجیح۔ ہماری ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی کہانی جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یارا اب تک تو مجھے پتہ نہیں تھا، یا تو ہم یعنی بے خبری میں ایک انسان اگر چلا جاتا ہے تو وہ کیا، یعنی بے خبری میں اگر کوئی دنیا میں زندگی گزار لیتا ہے دنیا کو منزل بنا کے، تو یہ کہاں جائے گا؟ یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ دیکھیں، یہ سادی سی مثال ہے، زہر ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ پڑیا میں پڑا ہوا ہے، آپ نے تھوڑا سا چکھا، وہ میٹھا لگا، آپ نے رنگین اور ذائقہ اس کا اچھا تھا زہر، وہ آپ نے پانی میں گھول کے پی لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے بتائیں وہ زہر اپنا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ اکثر ہم علم نہیں حاصل کرتے اور اہل علم لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، نہ خود معلوم کرتے ہیں۔ ہماری تو دیکھیں ایک لگا بندہ زندگی گزر رہی ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے راستے پر ہیں، اہل دنیا ہیں،
اور دنیا ترجیح ہے ہماری، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات رمضان میں تو بہت زیادہ رش ہو ہوتا ہے یہاں پاکستان کی مسجدوں میں، لگتا یوں ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض ہوئی ہے، رمضان کے لیے ہے۔ لیکن چلیں رمضان کو چھوڑ دیں، عام طور پہ جو ہے لوگ آتے ہیں مسجد، تقریباً بہت سی جو رش والی جگہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں عام طور پہ، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بھی نماز کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ ہماری نماز تو شروع ہوتی ہے جھوٹ پہ اور جھوٹ پہ ختم ہوتی ہے۔ اذان جو دیتے ہیں وہ بھی ساری جھوٹ، یعنی ہمارا عمل اذان کے خلاف ہے، اذان کے کلمات کے برعکس عمل ہے ہمارا۔ پھر جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ سے آغاز کرتے ہیں تو یہ جھوٹ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، جھوٹ ہے، ساری نماز جھوٹ پہ مشتمل ہے۔ اللہ اکبر تو ہر رکن کی تبدیلی پہ تقریباً آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر سجدے سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر، پھر اتحیاتوں سے جب اٹھتے ہیں یعنی تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر، سارا جھوٹ، سب جھوٹ۔ دیکھیں سچ اللہ ہے کہ سچ کیا ہے کہ اللہ منزل ہے اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ یہ جھوٹ جب آپ نے بول دیا کہ نہیں، ہم نے جھوٹ کیا، یعنی جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ جھوٹ کیا ہے کہ دنیا منزل ہے اور ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ آج کے مسلمان کا مدعا، زندگی کا مدعا تو دنیا ہے، آخرت تو نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کے لیے تو کوئی تصور بھی نہیں ہے ہمارا، نہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ جو کچھ بھی ہے، دیکھیں ایمانیات کا ہم سے کوئی لین دینا نہیں ہے، یہ آپ کو میں واضح طور پہ کہہ دوں۔ یہاں ہے نا آمنو، ایمانیات میں 3 جو مرکزی چیزیں ہیں بنیادی، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ ان تینوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ رسول کی اطاعت کو ہم لازم سمجھتے ہیں، اور نہ آخرت کو ترجیح ہم نے دی ہوئی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہم نہیں مانتے اپنے عمل سے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں یہ سارے حالات ہیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے یعنی خطرناک مسائل ہیں جس میں اس وقت ہم مبتلا ہیں، ان خطرناک مسائل میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے، آخرت تو ہمارے یقین میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری گفتگو میں بھی آخرت نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ اور آخرت کا تو وہ زلزلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کہا تھا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير۔ ساری صورت جو ہے یہ ہمارے بارے میں ہے سامنے کا۔ دیکھیں یہ کبھی آپ مت سوچیں کہ یہ آیت فلاں کافر کے لیے ہے، یہ فلاں مسلمان کے لیے، یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمائے
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے یہ کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہاری بات کی ہے میں نے۔ تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب قرآن کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، ایسی نہیں ہے، یہ قرآن میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ بہرحال ایمان کی میں بات کر رہا تھا آپ کو کہ ایمان جو ہے وہ دل سے یقین کرنے کا نام ہے، مستیقنم بہ قلب، جس کا دل پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ دل سے یہ یقین رکھتا ہے، دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ ہماری دل کی گہرائیوں میں بھی تو صرف دنیا ہی ہے۔ آپ سوچ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھیں، اپنی خواہشات کو دیکھیں، اپنی تمناؤں کو دیکھیں، اپنی غم کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھیں، اپنے مدعا کو دیکھیں، اپنے امیدوں کو دیکھیں، مستقبل کی جو بھی ہیں، جو توقعات ہیں، اس سارے کا تعلق جو ہے ہمارا، جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایسے شخص کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا ہے کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے، جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو ایمان کی میں بات کر رہا تھا، ایمان اور عمل صالح۔ یقین، اگر آپ کا عمل یقین کے مطابق ہے، یقین کیا؟ اللہ پر، توحید، رسالت اور آخرت۔ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دل سے آپ کا یقین ہے تو یہ آپ کے عمل سے پتہ چلے گا کہ آپ کا عمل کس لیے ہے، اللہ کے لیے ہے کہ غیر اللہ کے لیے، دنیا کے لیے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیاوی مفادات کا پابند ہے، لیکن آپ سمجھیں اس بات کو، آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے جنت ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتاتا ہوں، دیکھیں اعمال شہادت دیتے ہیں ہمارے نظریے کی اور یقین کی۔ ہم لوگ جیسی زندگی گزار رہے ہیں آج کا مسلمان، یہ 1.5 ارب جو آپ کہتے ہیں نا، تو یہ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں اپنے مفادات کو، آپ دنیا کے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنا رخ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مال و جان کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں آپ، تو پھر آپ کا عمل تو صالح نہیں ہے، یہ عمل بد ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں عمل بد میں، اگر نیت آپ کی دنیا کی زندگی کی نیت خراب ہوگی اور دنیا کو ترجیح بنا لیا، اب آپ کا ہر عمل، خواہ کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل بد میں شمار ہوگا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا، صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، شرک کیا، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، شرک کیا۔ ہماری تو ساری زندگی دکھاوا ہے، للہیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری تو، ہم نے علی الاعلان کہتے ہیں، لبیک یا دنیا لبیک، لبیک یا دنیا لا شریک لک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اے دنیا۔ آپ دیکھ لیں کتنا آپ خوش ہوتے ہیں دنیا کے حاصل ہونے پر یا اس کی۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گمبھیر ہے۔ پھر ان اللہ یفعل ما یرید، یہ ایک پرحکمت جملہ ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ نیکوکاروں کو اللہ جنت میں لے جائے گا، اور ہم بدکاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جھونکے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اس سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور فیصلے پہلے سے اس نے بتا دیے ہیں کہ اگر آپ ایمان اور عمل صالح کا راستہ اپنائیں گے تو آپ کو میں جنت میں داخل کروں گا، چاہے دنیا آپ کے خلاف ہو۔ لیکن
اگر آپ نے برعکس راستہ اپنا لیا تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم